اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر میں مسلط تھا وہ مر گیا، اور اس پر صدیاں گزر گئی، یہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تصویر مظہری میں تاریخی روایات سے بیدو سیسی لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاق قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے اور پھر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا۔ بادشاہ وقت بیدو سیسی کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں۔ ایک طرف یہ بادشاہ گریہ وزاری اور دعاؤں میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف زندہ ہوئے، اور انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے اس کو بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھایا، انہوں نے کہا اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے نکال کر لایا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہ ملا، نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایک نیک اور صالح اللہ والا تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود دقیانوس ظالم بادشاہ نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جہاں کہیں ملیں گے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاید خط میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہ تھی۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار لکھی تھی۔ اس کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو صحابہ کرام بھی کہا گیا۔ الغرض اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس لیے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو اس بادشاہ کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجداث کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار کے قریب آیا تو تملیخہ نے کہا آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقی معاملے سے باخبر کر دوں۔ بادشاہ سلامت معاہد ہیں اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایات میں ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ پر روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔